السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در پردہ۔ آج کی دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہیں ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل گہرے ہو رہے تھے اور عالمی معیشت آبنائے ہرمز کی بندش کے خوف سے لرز رہی تھی۔ پاکستان نے ایک بار پھر امن کے سفیر کے طور پر ابھر کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ امریکہ اور ایران دو ایسی طاقتیں جن کے درمیان دہائیوں پر محیط بد اعتمادی کی دیوار حائل ہے، آج ایک عارضی سیز فائر پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور اس اہم پیش رفت کا مرکز کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے خطے میں امن، مکالمے اور سفارتی حل کا حامی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری اکثر ایسے حالات میں پاکستان کے کردار کو ایک ذمہ دار اور متوازن ریاست کے طور پر دیکھتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی یا مذاکراتی عمل پاکستان کی سرزمین پر آگے بڑھتا ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کے سفارتی وقار میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ ثبوت ہوگا کہ پاکستان عالمی تنازعات کے حل میں ایک تعمیری اور قابل اعتماد کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف جغرافیائی لحاظ سے ہی اہم نہیں بلکہ وہ عالم اسلام اور مغرب کے درمیان ایک ناگزیر پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تہران سے دیرینہ برادرانہ تعلقات اور واشنگٹن کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستانی قیادت اور عسکری قیادت نے جس شٹل ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا اس نے خطے کو ایک ہولناک تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا یہ مذاکرات مستقل جنگ بندی اور خطے میں مستقل امن کی بنیاد ثابت ہوں گے۔ مستقل مندوب اور سابق سفیر امریکہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج پاکستان میں جو اتنے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان خطے میں ایک اہم ثالثی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مذاکرات کس طرف جائیں گے؟ کچھ مثبت ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میزبان ہے، یہ بہت حساس ذمہ داری ہے، اور پاکستان محنت کر کے ایران اور امریکہ کو قائل کر کے یہاں اس سٹیج پہ لایا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ سٹیج پہ لانے سے پہلے پاکستان نے ساری دنیا میں جو ہے مشاورت کی، اس کے پہلے خطے میں کی، یعنی خلیجی ریاستوں کے ساتھ، اس کے بعد مصر، ترکی کے ساتھ کی، اور پھر جو ہے چین کے ساتھ مشورہ کیا۔ آج جب پاکستان یہ مذاکرات کا انعقاد کروا رہا ہے یہاں، تو ساری دنیا سے مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قسم کا پیغام پھیلائے، اور اس میں ذرائع ابلاغ بھی شامل ہیں کہ ہم پر امید ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ پورے طریقے سے کامیاب ہوئے تو کم از کم جو ہے کامیابی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ عارضی جو جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہوگی؟ یہی ہمارا ہدف ہے، کیونکہ جنگ کو روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے، یہ نہیں کہ 14 دن کے لیے جنگ رکے اور اس کے بعد پھر جو ہے جنگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو جائے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ آج جو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج سارا دن میں سنتا رہا ہوں، کوئی تجزیے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی صرف پاکستان میں نہیں، باہر میں۔ پاکستان میں ایک طرف تو جو ہے جشن کا سماں ہے کہ پاکستان کو یہ عزت و تکریم ملی، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ کہیں خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ مذاکرات ناکام نہ ہو جائے۔ مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ان مہمانوں کے ہاتھ میں جن کو ہم نے بلایا ہے، جو اصل میں دو دشمن ممالک کو، اب تک کے دشمن ممالک کو کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو بنیادی اختلافی موضوعات ہیں اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف خیر سگالی کے سگنل کریں، اس کی طرف اشارہ دیں، تاکہ یہ ہے کہ جب یہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں تو مشکل معاملات کی طرف چلیں۔ اور وہ جو ہے ان مذاکرات کے حوالے سے آپ سے میں مزید بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں مسعود صاحب، لیکن کیا پاکستان نے ماضی میں کبھی امریکہ اور چائنا کے بیچ میں بھی میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے؟ جی، 1971 میں کیا تھا، اور وہ بھی بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اس وقت بھی امریکہ اور چین دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کے اوپر اعتبار کیا تھا، اور دو ممالک میں ہم نے صلح کروائی تھی، ان کے درمیان ایک سفارتی راستہ کھولا، اور وہ بڑی کامیاب رہی۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ سن 1988 جب روس کا انخلا ہو رہا تھا، سوویت یونین اسے کہتے تھے، یہاں سے انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے، اس میں پاکستان کا کردار کلیدی تھا۔ پھر جو ہے اگر آپ 2020 میں دیکھیں تو وہاں اس وقت جو ہے پاکستان نے افغانستان یعنی افغان طالبان جو
اور امریکہ کے درمیان رابطہ کاری کی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ایک معاہدہ ہوا جسے دوحہ ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے امریکہ کا یہاں افغانستان کی سرزمین سے انخلا ہوا۔ تو اس قسم کی بالکل پاکستان بھری پڑی ہے، لیکن جو کامیابی اب آپ کو نصیب ہوئی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، نہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگر آپ ایک ملک کی بات کریں تو دوسرے ممالک میں بھی اس کے نظائر بہت کم ملیں گے۔ بالکل ایسے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور میں نے یہ سوال کیا بھی اس لیے تھا کیونکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پتا ہو کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان ان اہم اور مشکل مرحلوں سے گزر چکا ہے۔ مسعود صاحب، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے بیک چینل کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس میں جو ہے سب سے پہلے تو میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب کا نام لوں گا، نائب وزیر خارجہ۔ انہوں نے اپنے جو ہم منصب تھے ان سب سے رابطہ جاری رکھا۔ جو ہی جنگ کا آغاز ہوا پاکستان متحرک ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جی وزیر جی اعظم نے قیادت دی، لیکن جو فیصلہ کن مرحلہ تھا اس میں فیلڈ مارشل منیر صاحب کا کردار بہت ہی ڈیسائسو تھا، بہت فیصلہ کن تھا۔ اگر ایک تو ان کا جو وہاں مراسم ہیں واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور میں وائٹ ہاؤس میں ان کی عزت کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جی صدر جے ڈی وینس سے رابطے میں رہے، ایک پوری رات رابطے میں رہے، بیک اینڈ فورتھ، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملات طے پائے۔ اور آخری مرحلے میں جب یہ جنگ بندی ہونی تھی اس وقت بھی جو ہے ہماری جو سیکورٹی مینجمنٹ ہے اس نے بہت ہی افیکٹو مؤثر کردار ادا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بالکل ہے اسے حصوں میں نہیں بانٹتے، پوری قوم کی قیادت نے، پوری پاکستان کی قیادت نے یہ معجزہ کر دکھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں خدا تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہی ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں اس کامیاب سفارت کاری پر، اور اگر انشاءاللہ یہ کامیاب مذاکرات آگے بڑھتے بھی ہیں، اس سے پاکستان کی ایک تو عالمی سطح پر سفارت کاری پر اور پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے؟ یہ اس کا انحصار ہماری منصوبہ بندی پہ ہے، کیونکہ بالکل آپ نے جو گزشتہ برس جو ہے مارکہ حق میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، تو اس کے بعد آپ کو کئی دروازے کھل گئے تھے۔ آپ کی مطلب جو یورپ میں اور بالخصوص پہلے واشنگٹن سے یہ سلسلہ شروع ہوا، واشنگٹن میں آپ کی پذیرائی ہوئی، یورپ میں، اس کے بعد جو جنوب مشرقی ایشیا میں چین سے سب دروازے کھلتے چلے گئے۔ چین کے ساتھ تو پہلے ہی ہمارے بہت مضبوط تعلقات تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے جس چیز کے اوپر زور دیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے، اور یہ اس جنگ سے پہلے پاکستان کی معیشت رہی تھی، اور اس کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوئے۔ اب جو ہے یہ جو موقع پیدا ہوا ہے یا مواقع پیدا ہوں گے، سیریز آف اپرچونیٹیز جو ہے سامنے آئیں گی، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کو ایک تو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل فائدہ ہوا ہے، سفارتکاری کے میدان میں جو ہے اس کا قد کاٹ بڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کی جیسے یہ جامع اور مؤثر حکمت عملی تھی جنگ کو رکوانے کے لیے، ہماری معاشی منصوبہ بندی کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور جو ہے جو ممالک جو پہلے جو ہے کتراتے تھے یا ہاتھ کھینچتے تھے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، ابھی سے بلکہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، مثال کے طور جو سعودی جی عرب جی روایتی دوست رہا ہے، یا یورپین ممالک یا امریکہ جو بھی سرمایہ کار پاکستان میں آنا چاہیں، ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ یہاں پیدا کی جائے، تاکہ یہ جو باہر سرمایہ کاری آتی ہے، ہمیں اب تجربہ ہو چکا ہے، چین کے بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری ہم جذب کر چکے ہیں، اور آگے بھی جذب کرتے رہیں گے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے فریم ورک میں۔ ہماری یہ استعداد بڑھ چکی ہے، تو ہم مغربی ممالک سے بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کروائیں، پارٹنرشپس قائم کریں، اور پاکستان کو ایک کنزیومر مارکیٹ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں، کنزیومر اور ایسی جو کہ صنعتی اور سروسز کا ایک قسم کا ایک مرکز بنے، ایک ہب بنے۔ اچھا مسعود صاحب، ابھی جیسے کہ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جب 71 میں پاکستان نے امریکہ اور چائنا کے درمیان میں بھی میڈیٹر کا کردار ادا کیا تھا، تب بھی بہت سخت مرحلہ تھا، لیکن جو اس مرتبہ صورتحال تھی وہ بہت زیادہ مشکل بھی تھی اور سخت بھی تھی۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک تو بیلنس رکھنا کتنا مشکل تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ اس مرتبہ تو بیچ میں اسرائیل پوری طرح انوالو تھا اور کچھ ہمارے ہمسایہ ملکوں کا بھی کہیں نہ کہیں کردار تھا۔ تو اس مرتبہ بیلنس ان دونوں ملکوں میں، کیونکہ ایک طرف ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، برادر اسلامی ملک بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے معاشی تعلقات کافی اچھے ہیں، تو کتنا مشکل تھا اس مرتبہ؟
امتحان بہت کڑا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ حالات پاکستان کے لیے ناموافق ہو گئے تھے، لیکن ان ناموافق حالات کو موافق کرنا، یہ جو آپ پاکستان کی قیادت کو اس کو خراج تحسین پیش کریں، میں بھی پیش کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات ہیں، اور ویسے بھی معاشی تعلقات ہیں، تمام گلف ریاستوں کے ساتھ ہیں. اور ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف ایران تھا، اور ایران کے ساتھ بھی جی ہمارے تعلقات رہے ہیں، اور ہم نے مشکل وقت میں ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا ہے. گزشتہ سال کی جنگ ہو یا اس سال بھی، بغیر کسی خدشے کے یا کسی کو خطرہ سمجھنے کے، خطرے کو ٹالنے کے بجائے، ہم نے جو ہے دلیری کے ساتھ، جرات مندی کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی، اور یہ بیان جو ہے ہم نے سلامتی کونسل میں بھی دی. ادھر جو ہے گزشتہ برس جو ہم نے محنت کی تھی واشنگٹن کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو گئے امریکہ کے ساتھ. جی جی. اور ہندوستان کا خسارہ رہا کہ اسی دوران ان کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے. تو اس وجہ سے ہم اس ایک یونیک پوزیشن میں آ گئے تھے. پھر ہم نے بورڈ آف پیس جو ہے اس سے جوائن کیا تھا، جس کے اوپر اس وقت جو ہے بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ امریکہ ہمارے اوپر اعتماد کر رہا تھا، اور تہران بھی ہمارے اوپر اعتماد کر رہا تھا. اور خلیجی ریاستوں کے علاوہ ترکی، مصر اور سعودی عرب جو ہے وہ یہاں آئے، اور انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا. تو اس وجہ سے پاکستان پر کر سکا، اور ایک جو خراب سچویشن تھی اس کو ایک حسین ترین صورتحال میں تبدیل کر دیا. اچھا مسعود صاحب، کیا چین، روس یا دیگر عالمی طاقتیں بھی بیک ڈور کچھ کردار ادا کر رہی ہیں مذاکرات کے معاملات میں؟ ان میں سر فہرست چین ہے. وہ امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہا ہے. پاکستان کے ساتھ اس نے 5 امن اعلامیہ جاری کیا تھا، اور جس میں یہی جنگ بندی ڈائلاگ کا ذکر تھا، ڈپلومیسی کا ذکر تھا، اور اس طریقے سے کہ کیسے آبنائے ہرموز کے مسئلے کو حل کیا جائے. تو یہ جو ہے اس میں چین متحرک رہا ہے. روس جو ہے اس نے پاکستان کی اس سفارتکاری کی حمایت کی ہے. آج ہی ان کی جو ترجمان ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں پاکستان کی کھل کر حمایت کی ہے. صدر پوٹن پہلے یہ اندیہ دے چکے تھے کہ وہ بھی جو ہے سفارتکاری کرنے کے لیے تیار ہیں روس. اور پھر جو ہے اس کے یورپین یونین، خاص طور سے یورپین کونسل کے صدر نے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ کیا تھا. تو یہ پورے کے پورے جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس سفارتکاری کی نہ صرف مدد کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے خود بھی انیشیٹوز لینے کی کوشش کی ہے. لیکن جہاں تک مغربی یورپ کا تعلق ہے یا یورپین یونین کا تعلقات، ان کے امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بحیثیت نیٹو کے ارکان کے یا یورپین یونین کے طور پر جو ہے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ان کے قریب ترین حلیف ہیں. جیسے صدر ٹرمپ رنجیدہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا یہ قوتیں اس میں انوالو ہیں، تو وہ ہیں. اور دوسرے انوالو ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل اگر جو معاہدہ ہوتا ہے، اور خدا کرے کہ معاہدہ ہو ایران کی اور امریکہ کے درمیان ہو، تو اس کے ضامن کون ہوں گے؟ تو ضامن یہی ممالک جن کی فہرست میں نے گنوائی ہے. سر فہرست ضامن کے علاوہ مسعود صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ان مذاکرات کے لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات میں بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ کیونکہ جو باقر کالیباف ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی تو ہم ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. تو کیا اس جنگ پر بھی ان مذاکرات کے اثرات ہوں گے؟ یقیناً ایرانی وفد نے مشروط کر دیا ہے مذاکرات کو لبنان میں جنگ بندی سے. اس میں مجھے صرف خدشہ یہ میں رہا ہوں بہت لمبے عرصے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں اسرائیل کا اثر و رسوخ کتنا ہے. تو امریکہ کوشش تو کرے گا، وہ کس حد تک کامیاب ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ امریکہ کے دباؤ کے تحت وزیر اعظم نتنیاہو اس بات پہ تو آمادہ ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر لبنان کے سلسلے میں مذاکرات ہوں گے. اور جو ان کے لبنان کے اعظم ہیں نواف سلام، جی جی، وہ چلے گئے ہیں امریکہ، اور وہاں ان کے مذاکرات ہوں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن سے جو اعلانات کیے ہیں اسرائیل نے، جو ان کے اخبارات کہہ رہے ہیں اور جو نتنیاہو نے بیان دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طرف نیگوشیشن کریں گے اور دوسری طرف نارملائزیشن کریں گے. نارملائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حزب اللہ کو نشانہ بناتے رہیں گے،
جس کا مطلب جنگ بندی نہیں اچھا. ہوگی. اور انہوں نے آج بھی حملے کیے ہیں. کل جو 2 دن گزر گئے ہیں اس میں تباہ کن حملے کیے جس میں 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اب 12 لاکھ بالکل. وہاں کریں. تو اس وجہ سے یہ ایک خطرہ منڈلا رہا ہے. اور دوسرا جو ہے ایران کی طرف سے جو آپ نے ہرموز کے اوپر جو کوئی عارضی پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے امریکہ شاکی ہے. یہ دو معاملات جو ہے اس بالکل ابتدا میں کچھ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو اتنا ٹریول کر کے یہ اپنے مطلب وہ واشنگٹن میں رک سکتے تھے، یہ تہران میں رک سکتے تھے، لیکن یہ کر کے یہاں آئے تو اس سے امید بنتی ہے کہ ضرور یہ کوئی اس سلسلے میں لچک دکھائیں گے. اور امریکہ جو ہے اور اس حوالے سے باتیں بھی ہیں کہ جے ڈی وینس چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں، تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور جنگ بندی سیز فائر کی حد تک نہ رہے بلکہ مستقل جنگ بندی ہو. بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اس وقت عالمی سیاست کا سب سے اہم موضوع بن چکی ہے. کئی ہفتوں سے جاری جنگ نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے. اسی دوران پاکستان میں ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کی میز سجائی جا رہی ہے. امریکہ اس تنازع میں ایک مرکزی فریق ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں. اس لیے واشنگٹن کے موقف، امریکی عوام کی رائے اور امریکی پالیسی سازوں کی حکمت عملی کو سمجھنا انتہائی اہم ہے. اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے ممتاز تجزیہ کار انور موجود ہیں جو ہمیں امریکی نقطۂ نظر، واشنگٹن کی پالیسی اور ممکنہ سفارتی راستوں کے بارے میں آگاہ کریں گے. ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ ایران کشیدگی کے موجودہ مرحلے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو واشنگٹن میں اس وقت پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ موقع دینے کا. دیکھیں، واشنگٹن میں پاکستان کے کردار کو ظاہر ہے سراہا جا رہا ہے اور پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے ریکگنائز کیا. جبھی پاکستان کے ذریعہ مذاکرات کی امریکہ نے، یہ بات تو بالکل آبویس ہے کہ جو مذاکرات ہیں جس فروری کو جب جنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے. پاکستان نے ایفرٹس اپنی شروع کر دی تھیں. آپ نے دیکھا سعودی عرب اور وہ جو دیگر ممالک کے وزراء خارجہ ترکی کے، مصر کے، اسلام آباد آئے، ان کی بات چیت ہوئی. اس کے بعد ہمارے جو وزیر خارجہ چین گئے، تو یعنی چائنا پوری طرح انوالو تھا، سعودی عرب تھا، مصر تھا، ٹرکی تھا. اس کے بعد یہ کنکلوڈ کیا انہوں نے کہ جو میڈیشن ہے وہ پاکستان کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس خطے میں واحد ملک ہے جس کے تعلقات چین سے بھی بہت اچھے ہیں، اور ایران کسی بھی مذاکرات میں چین کی گارنٹی کے بغیر شریک ہونے کو تیار نہیں تھا، تو وہ بہت اہم تھا. پھر اس کے پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے ہیں، ایران سے بھی اچھے ہیں اور سعودی عرب سے بھی اچھے ہیں. اور تو یہ اچھا، پھر پاکستان کا 500 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران سے. یہ یونیک سچویشن تھی، یونیک پوزیشن تھی جو پاکستان کی اسٹریٹجک، اس کی وجہ سے پاکستان کو سمجھا گیا کہ پاکستان بہت اچھا میڈیٹر بنے گا. اور اس چیز کو سب سے پہلے واشنگٹن نے ریئلائز کیا، جنہوں نے تعریف بھی کی ہماری سویلین اور فوجی لیڈرشپ کی، اور اس کے بعد ان کو انگیج کیا، اور ان کے ذریعے وہ مسلسل، آپ دیکھیں اب جو خبریں آ رہی ہیں، مسلسل گفتگو. اچھا انور صاحب، امریکی انتظامیہ کیا واقعی ایک طویل مدتی معاہدہ چاہتی ہے یا پھر یہ صرف وقتی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ایران کے ارد گرد جو جنگی بحری جہاز ہیں ان کو بھی رکھا جائے، ایران کے پاس ہی رکھا جائے اور مزید بھی فوج جو ہے وہاں پر بھیجی جائے، کیا واقعی طویل مدتی مذاکرات چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیں، اگر آپ اس بات کو اپنے سوال پہ خود غور کریں، ابھی کیا ہوا ہے؟ جنگ بندی ہوئی ہے، صلح نہیں ہوئی ہے نا. جنگ بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں افواج جس پوزیشن میں ہیں اسی پوزیشن میں بیٹھی رہیں گی، ایک دوسرے پہ فائرنگ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نا. تو جنگ بندی ہوئی ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہوا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، پھر جنگ بندی ہوئی ہے. اس کی صورت میں وہ کیسے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لیں، اپنے بحری بیڑے کو واپس بلا لیں؟ یہ تو اعتراف شکست ہوگا نا، وہ اعتراف شکست تو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مذاکرات کے لیے آئے ہیں، تو مذاکرات ان کے اسی صورت میں کامیاب ہوں گے. ایران ان سے اسی صورت میں بات کرے گا جب ایران کو احساس ہو کہ امریکہ اب بھی اتنا ہی پاورفل تھا جتنا ہے، جتنا کل تھا.
اور امریکہ سے بات کرنی چاہیے. اگر ساری فوجیں ہٹ جاتی ہیں اور یہ ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کمزور پڑ گیا تو ایران امریکہ سے بات ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ فیکٹ کہ وہ آ رہے ہیں اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہے ہیں. وائس پریزیڈنٹ بہت سینئر بندہ ہوتا ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن میں, ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتا ہے, اس کو کوئی نامینیٹ نہیں کرتا. اس کو چاہیں بھی تو صدر ٹرمپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ان کو بھی ہٹانے کی صرف امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک اتنے سینئر بندے کو بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اتنے سیریس ہیں. مگر جو مسائل ہیں وہ اتنے اہم ہیں. مثلا اسرائیل کا مسئلہ, اسرائیل کو جو خدشات ہیں ایران سے, ظاہر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مقاصد ہیں جو گریٹر اسرائیل کی کریشن کے وغیرہ وغیرہ جو بھی اپنے دفاع کے اپنے تحفظ کے حوالے سے, اس کے لیے وہ ایران کو خطرہ سمجھتا ہے. اور ایران اسرائیل کو خطرہ سمجھتا ہے. اسرائیل جو ہے ایران کے جو مفادات ان کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے, بار بار ان پہ اٹیک کرتا رہتا ہے. اسرائیل کے ایران کے اندر مسلسل اٹیک کر رہا ہے. تو اب وہ اتنے بڑے بڑے سوالات ہیں, وہ اوور نائٹ تو حل نہیں ہو جائیں گے. میرا جو اپنا اندازہ ہے یہ جو ٹاک ہوگی یہ 2 دن کی ہوں گی, اس کے بعد کوئی ایک مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوگا جس میں کوئی اسٹرکچر بنایا جائے گا مزید آگے بات چیت کرنے کا, اور اس کے بعد اس اسٹرکچر کے نتیجے میں کوئی ایگریمنٹ ہوگا, کوئی سمجھوتا ہوگا, اور اس سے بعد آگے بڑھے گی. یعنی اوور نائٹ حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں یہ. اچھا انور صاحب, امریکہ کے لیے ان مذاکرات میں وہ کون سی ریڈ لائن ہے جس سے امریکہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا؟ مثلا اگر آپ ایران نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ آپ تاوان جنگ ادا کریں, ٹھیک ہے نا, شروع ہی کیا تھا انہوں نے. امریکہ کسی تاوان جنگ کو کسی صورت ادا نہیں کریں گے؟ نہیں کرے گا. کیسے کرے گا؟ شکست تو نہیں ہوئی امریکہ کو. جو تاوان جنگ تو عموماً شکست کھا جانے والی قوت سے لیا جاتا ہے نا. تاوان وہ کرتا ہے دوسری جنگ عظیم میں, پہلی جنگ عظیم میں, اس کے بعد جو بھی جنگیں ہمارے خطے میں ہوئی ان میں تاوان ہارنے والی طاقت سے. امریکہ جنگ تو نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا امریکہ اس بات کو نہیں راضی ہوگا کہ ہرمز پہ صرف ٹوٹل کنٹرول ایران کا ہو. وہ ایران کے کنٹرول کو قبول بھی کر لے گا, بخوشی اس کے ساتھ کام بھی کرنے کو تیار ہوگا اگر وہ اس کنٹرول کو شیئر کریں امریکہ کے ساتھ اور اس خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ. اگر کوئی ٹیکس بھی لگایا جائے, کوئی ٹیرف لگایا جائے اگر شپس پہ, تو وہ شیئر بھی کیا جائے. تو اس کو نہیں مانے گا. پھر امریکہ اس بات کو کبھی نہیں مانے گا کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ اپنے اڈے ختم کر دے. وہ تو نہیں کرے گا. وہ البتہ وہ یہ کرے گا کہ وہ ایشورنس دے گا, اس میں انوالو کرے گا چائنا کو, اس بات کی ایشورنس دے گا کہ ایران پہ مزید حملے نہیں ہوں گے. اور اس کی ایشورنس کیا ہوگی؟ اس کی ایشورنس زبانی نہیں ہوگی. زبانی ایشورنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ اس ایشورنس کا مطلب ہوگا کہ وہ چین کو اجازت دے گا کہ ایران کی دفاع کو اتنا مضبوط کرے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہو تو ایران اپنا دفاع کر سکے. تو وہ پھر اب وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ایران کے پاس پیسے ہوں اپنے پے کرنے کے لیے. تو یعنی ایران میں جو تیل کی بیچنے پہ, جو فروخت پہ جو پابندیاں ہیں وہ ریلیکس کی جائیں گی. ایران پہ جو سینکشن ہیں وہ ریلیکس کی جائیں گے. ایرانی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایران ایک مضبوط قوت بن کے ابھر سکے. اچھا اب امریکہ وہ کرے گا, اس وقت میں کرے گا کہ وہ جو ترقی ہو اس میں امریکہ کا بھی شیئر ہو. اگر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, جو چیزیں اگر امریکہ پیسوں سے ہو رہا ہے تو امریکن ہمیشہ اس جگہ پیسے لگاتے ہیں جہاں ان کی کمپنیز کو فائدہ ہو. تو بہت طویل مدتی بات چیت ہوگی اور اس کی صورت میں ہی کوئی رستہ نکلے گا. صحیح. اچھا انور صاحب, واشنگٹن میں جو اسرائیلی لابی موجود ہے, سب کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ پہ کتنا انفلوئنس ہے ان کا, وہ ان مذاکرات پر کتنا اثر ڈال رہی ہے, اور کیا وہ صدر ٹرمپ واقعی ابھی بھی اس دباؤ میں موجود ہیں اس اسرائیلی لابی کے؟ دیکھیں, صدر ٹرمپ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. وہ چاہیں تو بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی لابی ان کو روک نہیں سکتی. لیکن آپ ایک بات کو اس طرح دیکھیں کہ مغربی معاشرے میں جو یہودی ہیں, جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی, کیونکہ اسپین میں یہ بہت کمفرٹیبل تھے یہودی اور بہت ترقی کی تھی, پھر وہ جو عیسائی حکومت آئی اس نے ان کو قتل کرنا شروع کیا, مسلمانوں کی طرح ان کو کیا, تو ان کو بھی کیا, تو یہ بھاگے اسپین سے. اس کے بعد یورپ میں آ کے رہے 500-600 سال میں. یورپ پہ ان پہ بڑا ظلم بھی ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن آہستہ 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 انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی مغربی معاشرے میں. اور وہ پوزیشن امریکہ میں بھی بہت بڑی ہے
اور وہ اوور نائٹ ختم بھی نہیں ہونے والی ہے. ان کا انفلوئنس بھی رہے گا, اور صدر ٹرمپ کی بھی, اور جو بھی صدر ہوا امریکہ کا, اس کی کوشش ہوگی کہ اس لابی کو سیٹسفائی کیا جائے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اگر امریکن انٹرسٹ کہیں آتا ہے بیچ میں, تو پھر کسی لابی کی نہیں سنتے. تو یہ بھی ایک مسلسل چلنے والا عمل ہوگا. اس کے نتیجے میں یعنی اس طرح نہیں ہو جائے گا کہ اوور نائٹ جو اسرائیل کی لابی ہے وہ یہاں کمزور ہو جائے گی. وہ اوور نائٹ نہیں ہوگی وہ بھی. اچھا انور صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکی عوام بیرونی جنگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ غزہ کے معاملے میں بھی جو امریکی سپورٹ تھی اسرائیل کو، اس پر ایک ہم نے بہت بڑا رد عمل دیکھا، عوامی رد عمل. اب جو ایران کے حوالے سے جنگ شروع ہوئی تب بھی ہم نے دیکھا کہ امریکی عوام نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو. ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے وہاں کے عوام میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ دیکھیے یہاں کی جو عوام ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ یورپ جو ہے، یورپ کی حد تک تو ان کو کنسرن ہے، اس کو اپنا صحیح سمجھتے ہیں، وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اس سے باہر جو جنگیں ہوتی ہیں وہاں کے عوام انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ان کے لوگ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، فورن پالیسی ہے، سب کچھ ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم کیوں مریں، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری جنگ ہے. اچھا، اور ایران کے بارے میں تو بالکل کنونس نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امریکہ ایران سے بہت دور ہے. اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں جو امریکہ تک پہنچ سکے، اور اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ چائنا جو مین سپلائر ہے ویپنز کا، وہ کبھی بھی ایران کو ایسے ہتھیار نہیں دے گا جو امریکہ تک مار کر سکے، ورنہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں خطرہ ہے، تو اس بات کو بائی نہیں کرتے. اس لیے یہ جو جنگ ہے بہت ان پاپولر ہے امریکہ میں. یہ جنگ ان پاپولر ہے، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار واشنگٹن سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک سے واپس آئیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بہت اہم دن ہے یہ، آگے 2 سے 3 دن، کیونکہ ان 2 سے 3 دنوں میں یہ طے ہوگا کہ پاکستان جو سفارتکاری کا رول پلے کر رہا ہے وہ کتنا مؤثر اور کارگر ثابت ہوتا ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا. آپ کے خیال میں پاکستان جو سفارتکاری کا رول پلے کر رہا ہے کتنی کامیابی آپ کو لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کا نام پاکستان ہو، اور وہ پاک ہو، ذہن پاک ہو، ارادہ پاک ہو، خواہشات پاک ہوں، تو پھر آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم کون سا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم کوئی کسی کے لیے تھوڑی کہ ہمیں کوئی اس کے اندر کوئی گیمز ہیں. نہیں، پاکستان نے صرف یہ ایک معاملہ کوشش کی ہے، تیسری عالمی جنگ کو رکوانے کی کوشش کی ہے، اپنے برادر اسلامی ملک کی کوشش کی ہے، اپنے خلیجی ممالک کے بھائیوں کے لیے کوشش کی ہے، اور بے لوس کی ہے. اس کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھاوا نہیں ہے، ہمیں اس کے بدلے میں صرف اللہ سے اجر چاہیے، انسان سے کچھ نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، آپ بے فکر رہیں. لیکن عبداللہ صاحب چیلنجز تو ہیں نا بہرحال، اور یہ بہت سخت مرحلہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں بھی پاکستان پر ہیں، اور جتنی تعریف اب تک ہو چکی ہے، یہ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو، تاکہ جو عزت ملی ہے پاکستان کو وہ عزت قائم رہے. جی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ چیلنجز بہت سارے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے عزت کی بات کی، دیکھیں پاکستان کی یہی عزت ہے کہ پاکستان نے دونوں فریقین کو ٹیبل پہ لا بٹھایا ہے. یہ ایک میرے خیال میں ان کو رضامند کیا ہے، اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کامیابی ناکامیابی ہمارا ذمہ نہیں ہے. دیکھیں عائشہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کھیت کے اندر کسان اس امید کے اوپر پیسے ہی پھینکتا ہے نا، کھاد کی شکل میں، بیج کی شکل کے اندر، اپنی محنت کی شکل میں، تو وہ زمین پہ پھینک دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، کامیابی ناکامیابی کا ہم نے ضمانت نہیں دی. اب یہ فریقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو پورے 194 ممالک میں یہ اعزاز الحمدللہ آپ کے میرے پیارے پاکستان کو ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز جہاں ہیں وہ سپوائلرز بھی ہیں، جس کے اندر امریکہ کے اندر موجود پیٹ ہیگزٹ خود شامل ہیں، وہ سپوائلر ہیں اس سارے معاملے کے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سپوائلر ہے، اور اس نے لبنان پہ ایک بہت ہی واحد قسم کی کوشش کی ہے. دوبارہ بڑا افسوسناک واقعات ہوئے ہیں.
اور پھر جی بھارت خود اسپوائلر موجود ہے، جس کو پتہ نہیں وہ کرسیاں پھینک رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو تو لگ رہا ہے کہ شاید ان کا آخری وقت آن پڑا ہے. تو بہرحال ہوتا ہے، یہ دیوانگی کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے. اس کے اندر جے ڈی وینس کا آنا، وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور باقاعدہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے اپنے ملک کے حالات کیا ہیں، ان کے ڈائنامکس کیا ہیں، ان کی مجبوریاں کیا ہیں. وہ دنیا کو تو نہیں بتائیں گے نا کہ ہماری ٹیکنالوجیکل فیلئر ہو گیا ہے، ہمارا اسٹریٹجک فیلئر ہو گیا ہے، ہمارا پولیٹیکل فیلئر ہوا ہے، ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہوا ہے، ہمارا اکنامک فیلئر ہوا ہے. تو وہ تو اس دنیا کو نہیں بتائیں گے، لیکن اندر سے تو پتہ ہے. اس وجہ سے دے آر سیریس کہ وہ یہ کردار ادا کریں. اور جے ڈی وینس تو یہ بھی چاہیں گے نا. اچھا، آپ نے عبداللہ صاحب جے ڈی وینس کا حوالہ دیا ہے، ان کے حوالے سے یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور یہ معاملات مذاکرات کی کامیابی کی طرف جائیں. جو باقی لوگ ساتھ آ رہے ہیں، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف، ان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا تو پھر آج ایران والے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے سولو تیار ہو جاتے. وہ تو نہیں تیار ہوئے. دیکھیں، جیریڈ کشنر ہو گئے. جیریڈ کشنر تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ تو نیتن یاہو کی آنکھیں اور کان بن کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا دوستانہ ہے. اور وہ بلکہ جا کے جب اسرائیل جاتے ہیں یا یہ وہاں امریکہ آتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ تو ان کا عالم ہے. اور پھر یہودی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر اسی طریقے سے جو وٹکاف ہے، وٹکاف کے بھی جو خیالات ہیں کوئی زیادہ وہ پرو ایران نہیں ہیں. اور ماضی کے اندر بھی یہ معاہدہ تو تقریباً طے پا گیا تھا وہاں عمان کے اندر، لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر. اور اسرائیل کا حملہ تب ہوا تھا جب وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا عمانی کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام تلف کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ابھی جو صورتحال ہے، میرے خیال میں جو تقریباً 10 میں سے 7 شرائط ہیں، مور اور لیس ان کے اوپر امریکہ نے ایک قسم کا نوٹ بھرا ہوا ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں نا سارے ہلایا ہوا ہے. کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ تیل کے اوپر پابندی وہ اٹھا چکے ہیں، رجیم کو وہ تسلیم کرتے ہیں، آپ نئے ہرمز پہ کنٹرول ان کا وہ تسلیم کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جو ان کا کہ جی ازالہ کر دیں، وہ ازالہ تو وہ نہیں کر سکتے ظاہر ہے. اب وہ کیا کریں گے کہ وہ پابندیاں اٹھا دیں گے، وہ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کر دیں گے. یہ چند چیزیں ہیں. ہاں، ایران دوسری جانب جو لبنان کے معاملے پہ وہ بڑا سینسیٹیو اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کا پراکسی نہیں ہے. لبنان ہو گیا یا دیگر ہو گئے، یہ ان کے ایلائز ہیں اور وہ اپنے ایلائز کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے. اینڈ وچ از اے گڈ تھنگ آئی وڈ سے. ایران نے ایک بڑی ہیوی قیمت ادا کی ہے، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ انا کا ہے. امریکہ اپنی ایک جھوٹی انا کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کے سامنے ایکچولی وہ انا جو ہے وہ ختم ہی ہو چکی ہے، بکھر چکی ہے. اس لیے امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی ناک کو اونچا رکھے، جبکہ حقیقت کے اندر ایران کو یہ معلوم ہے کہ وہ اگر اس طرح سے کوئی کردار ادا کرے گا تو وہ اپنے شہداء کے ساتھ بھی غداری کرے گا، وہ اپنے مقصد سے بھی جو ہے وہ دوری اختیار کرے گا، اور وہ دنیا کے اندر بھی جو اس کی ایک عزت بنی ہوئی ہے وہ مستقبل میں اس کے لیے ایک میرے خیال میں سوالیہ نشان بن جائے گی. بالکل. اچھا عبداللہ صاحب، ابھی آپ نے لبنان کا بھی ذکر کیا. یہ چیز تو واضح ہو گئی تھی جس طرح اسرائیل نے لبنان میں کھلی جارحیت کی کہ ایران کو غصہ دلانے کے لیے یا اس معاہدے کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کے لیے جو سیز فائر ہوا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل نے اتنی کھلی جارحیت کی ہے. آپ کے خیال میں جو اب وہاں پر مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیچ میں اور لبنانی حکومت کے درمیان میں، ان مذاکرات کی کامیابی جو پاکستان میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان پر منحصر ہے؟ دیکھیں عائشہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ اصل مذاکرات تو پاکستان میں ہی ہونے ہیں. بنیادی باتیں کیونکہ 10 نکاتی ایجنڈے میں بڑا واضح لبنان کا نام لکھا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ ان کے وزیر اعظم نے ڈاکٹر نواف سلام نے یہ بات کہی کہ پاکستان نے تو یہ بات کہی تھی، اور اسی کے اوپر مذاکرات ایک قسم کا جو ہے ان میں بدمزگی پیدا ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر پاکستان کی
انٹرونشن اور ایران کے دو ٹوک بیانیے کی وجہ سے امریکہ نے وہ مذاکرات اپنے ملک میں رکھ لیے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ پہلی بات ہے کہ امریکہ میں جو ہونے والے مذاکرات ہیں وہ امبیسڈر لیول کے اوپر ہیں, یعنی کہ وہ ایک لوور لیول ہے. دوسری جانب وہ اس کی تفصیلات ہوں گی, چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ طے ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے پاکستان کے اندر اسرائیل کا کوئی بندہ تو آ نہیں سکتا. ہم تو اس ناپاک جو ناجائز ریاست ہے اس کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے اور نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے پاکستان کیونکہ اسرائیل اور وہاں لبنان براہ راست ایک دوسرے کے فریق ہیں, اور یہ دونوں فریق ہم تو اپنے ملک میں نہیں بلا سکتے. لبنان کو تو بلا سکتے ہیں لیکن ان کو تو نہیں بلا سکتے. اس لیے یہ ایک مجبوری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقاصد پاکستان میں طے ہوں گے, اور اس کے بعد جو اس کی تفصیلات ہیں وہ امریکہ کے اندر اگلے ہفتے واشنگٹن کے اندر ممکنہ طور پر وہ وہاں بات چیت ہوگی. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو. بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یقیناً پاکستان کے سر پہ اس عزت کا صحرا تو سجے گا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے تو بھی پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ دنیا میں کسی نے ادا نہیں کیا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.